अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। करीबन डेली बेसिस पे आपसे मुलाकात होती है, कभी कभार इसमें तवालत हो जाती है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि मेरे यूट्यूब पे मेरे डिफरेंट शॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि मार्केट के हवाले से होते हैं, और मार्केट में जब रिपोर्ट आने वाली होती है या आ चुकी होती है उस पर एक 1 मिनट शॉट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, और जिससे आपको थोड़ा सा आई होपफुली कि आपको कुछ ना कुछ इससे कुछ बेनिफिट हासिल होता होगा कि चाहे पेरोल की रिपोर्ट आ रही है या अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट है या फिर सीपीआई है, पीपीआई है, या दूसरे जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं एफओएमसी के या अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो वो शॉर्ट्स आप सुन लिया करें। उससे होपफुली आप सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज कर सकेंगे। बहरहाल आज जुमे का दिन है, 18 तारीख आज 18 अगस्त है, और जैसे कि हमेशा आपसे ये जिक्र होता है कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग होती है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और टेक्निकल ग्राउंड पे हमें ये चेक करना पड़ता है, चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, करेंसी है, स्टॉक्स हैं या कमोडिटी आइटम है, या इवन के क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल है, उनकी क्लोजिंग क्या आती है और उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट मार्केट ओपनिंग पे यानी मंडे को क्या पड़ सकता है। इस हवाले से आपसे कुछ ना कुछ जिक्र होता है। और हफ्ता और इतवार चूंकि मार्केटें बंद रहती हैं, इसी हवाले से मैं हमेशा आपसे ये जिक्र करता हूं कि फ्राइडे की क्लोजिंग में कोशिश करें कि आप अपनी पोजीशंस को लिक्विड करें, क्योंकि मार्केटें अगर किसी बैड या गुड न्यूज़ पे गैप से खुल सकती हैं तो वो आपको एक बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए आप अपनी पोजीशन को लिक्विड करके जाएं, हफ्ता और इतवार जो है वो चिल करें, ताकि आप जो है टेंशन में ना रहें कि जनाब मार्केट में क्या खबर आ जाएगी, क्रूड ऑयल के हवाले से क्या खबर होगी, अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के हवाले से क्या कोई अनाउंसमेंट हो सकता है हफ्ता और इतवार, या अमेरिका में हरिकेन सीजन चल रहा है कि जुलाई अगस्त सितंबर में बड़े बड़े समुद्री तूफान आते हैं, तो उस तूफान पे कहीं ऐसा ना हो कि तेल की कीमतें अगर आपके पास शॉर्ट सेलें पड़ी हुई हैं, मार्केट जो है गैप से खुल जाए और 83, 84, 85, $90 खुल जाए। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखनी पड़ती हैं, खासतौर पर फ्राइडे के दिन। और फ्राइडे को इसी वजह से मैं आपसे जिक्र करता हूं कि अपनी पोजीशन को लिक्विड करके जाएं, खासतौर पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर आप शॉर्ट सेल में बैठे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो खबरें आज सारा दिन बाजार में चल रही हैं उसमें बरतानिया की खबरें हैं, रिटेल सेल्स काफ़ी ख़राब आया है। जर्मन की जो होम बिल्डिंग परमिट्स हैं वो डिक्लाइन कर गए हैं, बैड न्यूज़ है। और जो चाइना वूज चल रहे हैं कि चाइना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और दूसरे जो नंबर्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, और चाइना जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ पैरेलल अगर आप जाकर देखें, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में काफ़ी अरसे से आपसे बयान कर रहा हूँ कि ये बढ़ती चली गई, और पिछले दिनों 84.50 का इसने हाई किया, ब्रेंट ऑयल $87 तक चला गया। अच्छा, अब जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस, एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस अपर साइड पे जाती हैं तो हमारे सामने ये खबर आनी शुरू हो जाती है कि जनाब अमेरिका जो है वो अपने सेंट्रल बैंक की यानी जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपने शरह सूद में इजाफा करेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी सेक्टर बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका में जो टारगेट है उनका, अमेरिका की हुकूमत का, अमेरिका के सेंट्रल बैंक का, कि जनाब उनका जो इन्फ्लेशन रेट है, जो इफराते ज़र है, जो महंगाई की शरह है, वो 2% पे रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और इस पिछले दिनों हमारे पास जो खबर आई कि अमेरिका की जो इफराते ज़र और महंगाई की जो शरह है वो 3.2% तक पहुंच गई है, यानी 1.2% इजाफा लगा हुआ है। तो इस बेसिस पे ये बात कंफर्म होती चली जाती है कि जनाब आइंदा जो कि सितंबर फर्स्ट वीक में अमेरिका के इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट है वो अपने शरह सूद में मुसलसल इजाफा करता चला जाएगा, और तकरीबन 20-22 साल के हाईएस्ट लेवल पर अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का सिलसिला हो जाएगा। और 21-22 साल का हम बरतानिया का भी देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। इवन पाकिस्तान में आप देख लीजिए कि 22% पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुलंद तरीन दर्जा है ये शरह सूद। तो पूरी दुनिया में अक्रॉस द बोर्ड आप देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता चला जा रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया का ये अलमिया है, ये ट्रेजेडी है। हमारे पास 45 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पे बरतानिया का जो है इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। तो बरतानिया जिस कर्ब से, जिस परेशानी से गुजर रहा है, वो मेरे ख्याल में हम लोग भी उस परेशानी में नहीं है। दूर के ढोल सुहाने, हम ये कहते हैं कि जनाब बरतानिया चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं तो वहाँ बड़ा मजा आएगा और वहाँ हालात बड़े अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि अमेरिका में जो 1 लीटर पेट्रोल है वो $1 का है, और पाकिस्तान में भी अभी जो पेट्रोल की कीमत है वो 292 293 चल रहा है पर लीटर। ये सस्ता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है, लेकिन मसला ये कि हमारे यहाँ जब महंगाई ऊपर जाती है या इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो जिस रेशो से इंटरेस्ट रेट और महंगाई बढ़ रही है उस रेशो से हमारे यहाँ जो
نوکری پیشہ طبقہ ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایک کرنچ کریٹ ہوتا ہے، ایک گیپ کریٹ ہوتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں مہنگائی بہت ہے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یہ مہنگائی کا رونا ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس مہنگائی کو دبانے کے لیے ہمیں اپنی انکم جنریشن کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی انکم کو اور مزید کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس میں جنریشن کیسے مزید بہتر کیا۔ تو بہرحال یہ مہنگائی کے حوالے سے جو باتیں ہیں یہ پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، تو ہمیں اس کو بہتر کرنے چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہے چائنا کی، جناب چائنا ووز ہیں، چائنا کے نمبر خراب آ رہے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا نگیٹو تھا، لیکن ہمارے پاس دوسری طرف امریکہ کی خبریں اچھی بھی آ جاتی ہیں کہ جناب امریکہ کی جو گروتھ پراسپیکٹ ہے وہ پازیٹیو ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں۔ لیکن اب آپ کہیں گے جناب اسٹاکس تو گر رہے ہیں، اسٹاکس اس وجہ سے گر رہے ہیں کہ 2 دن قبل جو امریکہ کے FOMC کی جو رپورٹ آئی اس میں انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا، اعادہ کیا کہ جناب امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ پھر بڑھے گا، یعنی 20-22 سال کے ہائیسٹ لیول پہ پھر دوبارہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا۔ اس انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی فیئر فیکٹر کی وجہ سے اسٹاکس گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایون کہ گولڈ کی قیمتیں گر رہی ہیں، گولڈ ملٹی منتھ 7-8 مہینے کے لوئسٹ لیول پر ہے، 1885، یعنی یہ لو کر دیا ہے اس کی نے، تقریباً 7-8 مہینے کا اس نے لو ہے۔ تو لو کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ ڈالر اسٹرانگ ہو رہا ہے، اور ڈالر اسٹرانگ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی اسپیکولیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے اضافے ہونے کی وجہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہی تھی کہ کروڈ آئل اور انرجی سیکٹر کی پرائسز جب تک اوپری سطحوں پر جائیں گے انٹرسٹ ریٹ بڑھتا رہے گا، مہنگائی بڑھتی رہے گی، انفلیشن ریٹ کنٹرول نہیں ہوگا، اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی جب بات ہوگی، جب مانیٹری پالیسی ٹائٹ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں تو اسٹاکس نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ جتنی بڑی بڑی دنیا کی کمپنیز ہیں وہ بورو پہ چلتی ہیں، وہ بورو کرتے ہیں بینک سے، کمرشل بینک سے، پرائیویٹ سیکٹر سے۔ جب وہ بورو کر کے اپنی کمپنیز کو رن کرتے ہیں تو ان کے اوپر ان کی پالیسی ٹائٹ ہوتی ہے، ان کو ہائی ریٹرن پے کرنا پڑتا ہے، جس کا نیگیٹو امپیکٹ اسٹاکس پہ پڑتا ہے، اور اسٹاک مارکیٹیں نیچے گر جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے اسٹاکس میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اور اس کی جو دوسری وجہ ہے وہ کروڈ آئل، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کروڈ آئل کی پرائس جب تک اوپری سطحوں پر رہے گی، اسٹاکس اوپر صرف اس حوالے سے آ سکتے ہیں کیونکہ اسٹاکس میں جتنی بڑی بڑی آئل کمپنیز ہیں، جیسے امریکہ کی شیورون ہے، اور اس سے موبل ایکزون ہے، یا سعودی عرب کی سعودی ارامکو ہے، ظاہر ہے کہ جب تیل کی قیمتیں اوپری سطحوں پر جائیں گی تو ان کی انڈیویجول اسکرپ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ان کے شیئرز، ان کے EPS، ان کے ریونیو جنریشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ بڑھیں گے تو اس کے ساتھ اسٹاکس میں ریکوری آ جائے گی اور اسٹاک مارکیٹیں اوپر چلی جائیں گی۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ 3-4 دن کے لوئسٹ لیول پر S&P ڈاؤ جونز نیسڈیک چل رہے ہیں، لیکن اس میں ریکوری کے چانسز آن دا بیسس آف کروڈ آئل اور انرجی سیکٹر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ بہرحال آج رات میں ہمارے پاس جو تیل کی رپورٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تیل کی جو ٹائٹننگ کی خبریں ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ سعودی عرب نے 5 لاکھ بیرل، روس نے 5 لاکھ بیرل کی پروڈکشن کو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے نیگیٹ کیا ہے۔ تو یہ جب سپلائی کرنچ کی باتیں آ رہی ہیں سعودی عرب اور روس کی طرف سے تو تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی۔ روس اور یوکرین کا میٹر آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے جو انوینٹریز آئی ہیں پچھلے 2 دنوں میں، API اور انوینٹری رپورٹ، اس میں 12 ملین بیرلز ڈیفیسٹ ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی تیل کی خبر یہی ہے کہ تیل اوپر چلا جائے گا۔ تو بہرحال یہ رپورٹس تو ساری یہی ریفلیکٹ کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ آج جمعے کا دن ہے، رگ کاؤنٹس جو ہے ان کے نمبرز ریلیز ہوتے ہیں۔ رگ کاؤنٹس بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ ڈکلائن کر رہے ہیں، امریکہ میں رگز کم ہو رہی ہیں، جو کہ تیل کی قیمتوں کے اوپر جانے کے اشارے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں ہیں، اور ہوپ فلی ان سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا۔ آپ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کر سکتے ہوں گے۔ سونے کی قیمت، چونکہ سونے کے سننے والے میرے پاس زیادہ ہیں، سونے کی قیمتیں جو ہیں وہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اگر ہمیں دیکھا جائے تو اسپاٹ کیش میں اٹس اے ویری امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول بن رہا ہے، 1860 یا 1865 آپ کہہ لیجئے۔ اس کے نیچے کے سٹاپ لگا کر آپ گولڈ کو بائی کر سکتے ہیں، کیونکہ گولڈ صرف اس وجہ سے نیچے جا رہا ہے کیونکہ خوف اور فیئر یہ چل رہا ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرے گا، ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، سونا نیچے آ رہا ہے، پاؤنڈ اسٹرلنگ کی مارکیٹیں ڈاؤن سائڈ پر آئی ہیں، صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ آئندہ 2 ہفتے میں بڑھا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ بین الاقوامی بازاروں کے حوالے سے ڈسکس کی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان کی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان میں ڈالر نے نہ رکنے کا تہیہ کیا ہوا۔ یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی کہ جناب جب تک پاکستان اپنی ایکسپورٹ کو بہتر نہیں کرتا، ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو رفلی ریشو ہے وہ 30 اور 70 کا،
یہ ریشو جب ریورس نہیں ہو جاتا، یعنی ہم 70% ایکسپورٹ کریں اور 30% ہم امپورٹ کریں، تو پھر ڈالر نیچے آ سکتا ہے. ادروائز دیر از نو نیوز، نو گڈ ہوپس کہ جناب ہم یہ کہیں کہ پاکستان میں دوبارہ سے ڈالر 200 روپے کا یا 150 روپے کا ہوگا. یہ دیوانے کا خواب ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں. اسی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے. باہر سے لوگ آ نہیں رہے، باہر سے لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. پولیٹیکل انسرٹینٹی اپنے تاریخ کی بلند ترین سطحوں پر ہیں، جس کی وجہ سے حالات بڑے دگرگوں ہیں. اسٹاک مارکیٹیں 100، 150، 200 پوائنٹ اوپر تو چلی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد پھر مارکیٹیں ڈاؤن ہو جاتی ہیں. تو بہرحال ان تمام معاملات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ضرور ادا کرنا پڑے گا. یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. جمعہ ہفتہ 2 دن چھٹی، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منڈے کو مارکیٹیں کیا کھلتی ہیں. اگر کوئی امپورٹنٹ خبر سنڈے کو ہوئی تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.